بانو قدسیہ کہتی ہے، میری ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا دعا کرنا کہ شوہر آنکھوں والا ہو، جو دکھ دیکھ سکے، تمہارا دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا اور رونا۔ بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن دکھ نہیں دیکھ سکتے۔ شوہر کی جب اپنی بیوی سے محبت ختم ہو جاتی ہے تو یہ 5 نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ کے شوہر کو ہمیشہ آپ سے اکتاہٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 2، جب آپ اپنے شوہر کو کوئی بھی کام کرنے کا کہو گے، وہ آگے سے مصروف رہنے کا بہانہ کرنے لگے گا۔ نمبر 3، آپ کے شوہر کا جب آپ سے دل بھر جائے گا تو وہ آپ سے بات کرنا اور آپ کو وقت دینا چھوڑ دے گا۔ نمبر 4، وہ آپ کے ہر اچھے کام میں بھی نقص نکالنا شروع کر دے گا۔ نمبر 5، ہمیشہ آپ کے سامنے دوسری عورتوں کی تعریف کرنے لگے گا، آپ کو نیچا دکھانے کے لیے۔ ان باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر مرد ایک جیسا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، کبھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو، بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس وقت کے کھانے کے لیے۔ مرد اپنی نگاہ نیچے نہیں کرتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، لیکن دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ اگر کسی کی یاد بار بار تمہارے ذہن میں آتی ہے تو سمجھو کہ وہ شخص بھی تمہیں یاد کرتا ہے، کیونکہ دل سے دل تک راہ ہوتی ہے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں اس وقت جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دے۔ بیماری نہ ہو تو کوئی ڈاکٹر کے پاس کیوں جائے، جھگڑا اخبار نہ ہو تو وکیل کس کام کا، بس وہ خود ہی مصیبت بیچتا ہے اور خود ہی مصیبت بن جاتا ہے۔ اگر زندگی میں راحت ہی راحت ہو، چین ہی چین ہو، تو کون اس کا در کھٹکھٹائے، کون اس سے بات کرے۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی، بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ بانو قدسیہ کہتی ہے، کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کے خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں میں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے، بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زنا کاری کو روک دیتا ہے۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو دکھ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کے بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ رشتے اور تعلقات نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔
لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، ہمیشہ چار دیواروں میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو، انہیں دنیا دیکھنی نہیں ہوتی، وہ جسے چاہتی ہیں وہی ان کی دنیا ہوتی ہے۔ وقت ہر کسی کو سکھا دیتا ہے، ہر تعلق رشتہ ناتا تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے ہیں۔ کبھی کبھی نہ ہم محبت ختم کرنا چاہتے ہیں نہ ہی اس شخص سے دور جانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس سے رابطہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھیک مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ جس کی فطرت ہمیشہ بدلنے کی ہو وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ وقت ہو یا پھر انسان۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ اگر ایک بار رشتے کو بچانے کے لیے جھک جاؤ تو لوگ غلط فہمی پال لیتے ہیں کہ یہ ہر بار جھکے گا۔ زندگی میں کوئی بھی غلطی کرے لیکن کسی کے لیے آپشن بن کر مت جائے۔ ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو اوپر سے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ امید مت رکھنا کسی سے کیونکہ جتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اتنا ہی گہرا گھاؤ ہوتا ہے۔ بہت شوق تھا مجھے سب کی فکر کرنے کا، ہوش تو تب آیا جب مصیبت میں کوئی فکر کرنے والا نہ ملا۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتی۔ انسان کب بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، یہ جھوٹ بھی کتنی عجیب چیز ہے، خود بولو تو اچھا لگتا ہے، دوسرا بولے تو غصہ آتا ہے۔ کوئی درد پوچھے گا اس کا انتظار مت کرنا، اپنی دوا خود ہو تم یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ نفسیات کہتی ہیں، اگر آپ اپنی ویلیو کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں لوگوں کو نہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ زندگی میں کون آتا ہے یہ ضروری نہیں، کون آخری پل تک ساتھ دیتا ہے یہ ضروری ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر آپ کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کے بجائے اس سے مدد مانگیں کیونکہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں تمہارے علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں ہے، اکثر انہی کے دل میں لوگوں کا میلہ لگا ہوتا ہے۔ چاہنے سے سب کچھ حاصل ہو جائے یہ ممکن نہیں جناب، یہ زندگی ہے ہمارے باپ کا گھر نہیں۔ پریشانی میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی چیز خوبصورتی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو پسند ہے تو خریدتے وقت اس کی قیمت مت دیکھیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کی نوکری آپ کا خیال نہیں رکھے گی بلکہ آپ کے دوست خیال رکھیں گے، اسی لیے رابطے قائم رکھیں۔ ہر اس انسان کا احترام کریں جو حلال رزق کماتا ہو، چاہے ان کا کام کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھو، دوسروں کی نظر سے دیکھو گے تو ہمیشہ اداس ہی رہو گے۔ زندگی کی مشکلات آپ کو کمزور کرنے کے لیے نہیں بلکہ مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ اپنی مشکلات سے چھٹکارا پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی،
خوشی حاصل تب ہوتی ہے جب انسان ان مشکلات سے سیکھنے لگے۔ رشتوں میں دو الفاظ شکریہ اور معذرت کو اپنائے۔ حقیقت میں یہی دو الفاظ ہیں جو رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ زندگی میں آپ کے پاس جتنی کم چیزیں ہوں گی آپ اتنے ہی آزاد ہوں گے۔ جسے تقدیر میں یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے گھبرایا نہیں کرتا۔ برے وقت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ تم اچھے وقت کی ہمیشہ قدر کر سکو۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں مطالعہ کرنے کا اصول یہ ہے کہ جو اہم ہو اسے یاد کر لو اور جو غیر ضروری ہو اسے بھول جاؤ۔ غرور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک مغرور انسان زبردستی اپنی تعریف کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ جب آپ ایک کام کرنے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ختم کیا کریں۔ بانو قدسیہ ارشاد فرماتی ہیں زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کروائیں، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ مشکلات کے بغیر جیت جانا فتح ہوتی ہے، لیکن رکاوٹوں کے باوجود جیتنا تاریخ قائم کر دیتا ہے۔ کسی سے نفرت کرنے میں وقت ضائع نہ کریں کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوں۔ زندگی کی مصیبتیں ہلکی کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مصروف اور مشغول رہو۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں نیلے رنگ کے کمرے میں آپ اور زیادہ اچھے سے پڑھائی کر سکتے ہو۔ کس چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا آپ کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے، اس کا جواب سب لوگ کمنٹس میں دیں۔ زیادہ انٹیلیجنٹ لوگوں کو اکیلے رہنا پسند ہوتا ہے اور کرپٹو لوگوں کا کمرہ اور کام کرنے کا ٹیبل بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ جو دوسروں کی بھلائی کو سمجھتے ہیں وہی حقیقی دلوں کے مالک ہوتے ہیں۔ جذبات کا احترام ہی نہ ہو تو رشتے بے معنی ہوتے ہیں۔ آپ کسی کے احساسات کو اپنی ہنسی میں اڑا دیں تو قدر کم ہو جاتی ہے۔ محبتوں میں روٹھنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ مخلص ہونا چاہیے۔ جس کو مخلص انسان مل جائے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنے۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ روٹی ہو یا محبت، مگر انسان اپنی کوشش کرتا رہے۔ بانو فرماتی ہیں لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے ہر کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطوں میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحہ کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں
بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو تب تک اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزاروں غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ نہ کوئی کسی پہ مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کی دنیا میں آنے جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے اور کوئی نہیں۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو خاموش رہنا سیکھو، ورنہ لفظوں کے مطلب تو ہزاروں ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ اگر جو چاہا ہے وہ نہیں ملا تو ایک بار جو ملا ہے اسے چاہ کر دیکھو۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ جسے آپ چاہتے ہیں اس کے لیے آپ پہلی ترجیح نہیں ہیں تو لڑنا بند کر دیں، کیونکہ اس احساس کے آگے اذیت کی ندیاں بہتی ہیں۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں تمہیں پتہ ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ خامخواہ بلانے والا نہیں رہتا۔ خامخواہ بلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے، اسی لیے آپ کو ہر وقت بلاتی ہے، اور دنیا میں کوئی بھی اتنا آپ سے پیار نہیں کر سکتا۔ بانو قدسیہ اپنی کتابوں میں لکھتی ہیں انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو غیر بھی اپنے لگتے ہیں، اور یہ دنیا کی اوقات ہے۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے انشاءاللہ۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزر رہا ہو، اور دوسرا وہ جس کو آپ سے شدید محبت ہو۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ اللہ دکھوں بھری داستان کو بڑے دھیان اطمینان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ آلے الجھنے سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے غم ہی سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کے آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ دنیا دوسری چیزوں سے غافل کر دیتی ہے۔ دنیا دار جب ایک چیز حاصل کر لیتا ہے تو اسے دوسرے چیز کا حرص لاحق ہو جاتا ہے۔ کسی کو بیوقوف بنانا آسان ہے، لیکن اس کا انجام آخر میں آپ کے لیے بہت برا ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے خود کو ہر وقت دستیاب مت رکھو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم اپنی اہمیت کو کھو دو گے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں اگر کوئی شخص تمہیں کھو دینے سے خوف زدہ نہ ہو تو جان لو کہ اسے کبھی تمہاری پرواہ تھی ہی نہیں۔
جب تمہاری زندگی میں بہت زیادہ بے سکونی ہو تو تم ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہو، مگر گھبراؤ مت اور اللہ سے دعائیں کرتے رہو۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، اگر کوئی شخص تمہیں پانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دے ڈالے تو ایسے شخص کو ہمیشہ اپنے قریب رکھو۔ جو شخص تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ سکون کا باعث بنے وہی تمہارے وقت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز سبسکرائب اینڈ لائک شیئر دس ویڈیو۔ تھینکس فار واچنگ۔